من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل اور کسی کے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا انتخاب کیا اور صحابہ اکرام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت کا انتخاب کیا. اس بات کو ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی. آنے والے وقت کو برابر جاننے والی ذات صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے. دلوں کے بھید جاننے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے. ماضی حال مستقبل کو برابر جاننے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اونگ اسے نہیں آتی، نیند اسے نہیں آتی. ہر چیز کا احاطہ جس ذات نے کر لیا وہ ذات اللہ کی ذات ہے. اور اس ذات اقدس کا کلام قرآن مجید کی صورت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر جب نازل ہوا تو لوح محفوظ سے آنے والے قرآن کو لانے والے جبرائیل تھے اور اس پروٹوکول سے لائے کہ 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں. اور پاک پیغمبر کے قلب انور پر قرآن مجید اترتا جو کس کیفیت سے اترتا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تو جبرائیل انسانی شکل میں آ کے ملتے اور حضور سے گفتگو فرماتے. اور پاک پیغمبر پر وحی کا یہ طریقہ سب سے آسان تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر گویا وہ ہر بات القاء کر دی جاتی جو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلتی اور اسے محفوظ کر لیا جاتا. انسانوں میں سب سے پہلے جس شخص نے قرآن مجید کو تلاوت کیا وہ ہمارے نبی ہیں. سب سے پہلے جس ذات کے قلب انور پر لوح محفوظ سے قرآن مجید اتارا گیا وہ ہمارے نبی ہیں. اور سب سے پہلے انسانوں میں اگر کسی نے قرآن کو سنا ہے تو وہ نبی کے صحابہ ہیں. پاک پیغمبر قرآن مجید تلاوت کریں تو سننے والوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پاک پیغمبر قرآن مجید لکھوائیں تو لکھنے والوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. اور پاک پیغمبر لکھا ہوا واپس صحابہ کرام سے فرمائیں کہ پڑھ کے مجھے سناؤ تو پہل جو پڑھ کے واپس سنائیں تو حضور سنیں تو سنانے والے صحابہ اور سننے والے آقا ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جماعت جس کو اللہ نے چنا، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا کافی وافی تعارف اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں کروایا. تاریخ دان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ صحابہ کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. میں اس کی آسان مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں. اگر کسی آدمی کے حق میں فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ سے اور دوسرا فریق اس بات پر خوشیاں مناتا پھرے کہ کوئی بات نہیں، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے تو کیا ہوا، ہائی کورٹ کا فیصلہ تو میرے حق میں ہے، سپریم کورٹ کا تمہارے حق میں ہے تو کیا ہوا، سیشن کورٹ کا تو میرے حق میں ہے. تو کہنے والا بندہ کہتا ہے جب سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف ہو گیا اب سیشن کا فیصلہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا.
جب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کا قرآن آ گیا تو دوبارہ کسی تاریخ دان کے فیصلے پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کا قرآن صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بھی کہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قرآن لکھنے والوں کے ہاتھوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ان ہاتھوں کو پاکیزہ ہاتھ بھی بتلاتا ہے، اور ان کے دلوں کی کیفیات بھی بتاتا ہے، اور ان کی پیشانوں پر سجدوں کے نشان بھی بتاتا ہے، اور ان کا غزوات میں مخلص ہو کر مصطفیٰ کے ساتھ اترنا بھی بتاتا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت جملے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور کیا فرماتے تھے لوگوں، صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے استاد رسول اللہ، جن کا مدرسہ بیت اللہ، اور جن کی کتاب، جن کا نصاب کتاب اللہ، اور امتحان لینے والا خود اللہ، اور انعام رضی اللہ۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کو تمغے عطا کیے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اول نسبت جو مسلمان احترام کرتے ہیں اور احترام سے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظر کو نہیں ہٹا سکتے، وہ سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ صحابہ کرام انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا انتخاب ہے وہ خاموش نہ رہے۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ 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 صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا اور حضور علیہ السلام کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا نہیں ہے، اللہ کو مغالطہ لگ سکتا نہیں ہے، اللہ کا انتخاب لمحہ بھر کے لیے بھی اس میں فرق آ سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو چنا، یہ صحابہ کی عظیم الشان نسبتوں میں ایک نسبت ہے۔ اور دوسری نسبت صحابہ کی کیا ہے کہ اللہ نے ان کا انتخاب بھی کیا، اور صحابہ سے دوسری اس وجہ سے محبت ہے کہ اللہ نے ان کو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ اور میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمڑے کا موزہ میرے نبی پہن لیں تو یہ موزہ ہمیں دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھاگے سے بنا ہوا قمیص پہن لیں تو یہ دھاگے سے بنا ہوا قمیص بھی ہمیں اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مصطفیٰ کریم کی نسبت اگر کسی برتن سے ہو جائے کہ جس پیالے کو پاک پیغمبر نے ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ السلام نے اس سے دودھ یا پانی نوش کیا تو وہ پیالہ بھی ہمیں اپنی دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا مٹی کا پیالہ، استعمال شدہ قمیص اور حضور علیہ السلام کا چمڑے سے بنا ہوا نالین مبارک، اس پہ ہم دل و جان سے قربان جاتے ہیں کہ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو جس نے کندھوں پہ اٹھایا ہو اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ جس کو پاک پیغمبر کے بستر پہ میرا رب لایا ہو اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ جن کو 2 بیٹیاں میرے مصطفیٰ نے دی ہوں ان کی شان تو بہت بلند ہے۔ جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہو ان کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے، حضور کے ساتھ ان کا پیار ہے۔ جب کسی کی کسی سے نسبت ہو جائے اس وقت نسبتوں کا لحاظ، نسبتوں کا احترام دیکھا جاتا ہے، اس وقت باقی چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، اس وقت باقی چیزوں پہ نظر ڈالی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ باقیوں سے فرق میں ضرور ہو سکتا ہے۔ جو بدر والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو ہجرت سے پہلے والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو میدانوں میں حضور کے ساتھ جانے والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جانے والے ہیں ان کا مقام اپنا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یہ اکاڑا کے لوگوں کے دل میں بات آ گئی کہ مقام اپنا اپنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر انعام بھی اپنا اپنا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وعدہ ہم نے سب سے جنت کا کیا ہے، وعدہ ہم نے سب سے جنت کا کیا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً۔ قرآن مجید کہتا ہے جو مشکل حالات میں مصطفیٰ کے ساتھی بنے، جنگوں میں حضور کے ساتھ رہے، ان کو ہم نے درجہ اعلیٰ دیا، فضیلت دے دی۔ کن پر؟ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے۔ جانے والوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ ہیں کون؟ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ رہنے والوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ ہیں کون؟ ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کے رنگ ملاحظہ کیجئے۔ جانے والوں کا رنگ یہ ہے کہ مدنی آقا نے پکے ہوئے کھجوروں کے درخت اور تیار فصلوں پر صحابہ کو پکار کر کہا، ہاں بھئی کون کون تم میں جانے کے لیے تیار ہے؟ تو پاک پیغمبر کے مخلص صحابہ نے حضور کا فرمان کانوں میں آنے کے بعد پلٹ کر کھجوروں کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر نے پلٹ کر باغات کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے پلٹ کر اپنے دنیاوی مال کو دیکھا ہی کوئی نہیں، بلکہ گھر میں رکھی ہوئی سوئی لا کر بھی مصطفیٰ کے قدموں میں رکھنے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ پکے ہوئے باغات کو چھوڑ کر پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ دودھ پیتے بچوں کو لے کر آ جانے والے حضور کے صحابہ ہیں۔ پاک پیغمبر کا وہ صحابی بھی ہے، ایک رات کا بیایا ہوا اور صبح ابھی غسل نہیں کیا تو کانوں میں آواز آ گئی، حی علی الجہاد، آ جاؤ جہاد کی طرف۔ گھر سے نکلنے لگا تو بیوی نے تھام کر کہا، سیر پر تو نہیں جا رہے، جہاد پر جا رہے ہو سکتا ہے جان رہے نہ رہے، ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ محمد کا غلام ایک رات کا بیایا ہوا اپنی شریک حیات کو جواب دے کر کیا کہتا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کانوں میں محمد کا بلاوا آ گیا ہے، اب اور کسی چیز کی طرف میں جا ہی نہیں سکتا، میرے مدنی آقا نے بلا لیا ہے۔ جان ہے تو آقا کی ہے، جہان ہے تو آقا کا ہے، مال ہے تو آقا کا ہے، اولاد ہے تو آقا کی ہے، کل کائنات ہے تو آقا کی ہے۔ یہ سب کچھ لوٹا کر پاک پیغمبر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور کیسے روانہ ہوئے؟ پاؤں میں جوتا نہیں تھا پھر بھی روانہ ہوئے۔ کیسے روانہ ہوئے؟ 7 تلواریں تھی محمد کے ساتھ پھر بھی روانہ ہوئے۔ کھجوروں کی ٹہنیاں تھی پھر بھی روانہ ہوئے۔ ایک ایک سواری پر پئی کئی باریاں تقسیم ہوئی پھر بھی روانہ ہوئے۔ پیروں سے خون نکل آیا پھر بھی روانہ ہوئے۔ اور جب بھی کسی نے مصطفیٰ کے صحابی کے چہرے کو دیکھا اس پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا وہ تمہارے پاؤں ننگے، تمہیں پریشانی کوئی نہیں؟ تمہارے پاس سواریاں نہیں، تمہیں پریشانی کوئی نہیں؟ تمہارے پاس اسلحہ کوئی نہیں، تمہیں پریشانی کوئی نہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا تم ہمارے پاؤں کو دیکھتے ہو، تم ہماری سواریوں کو دیکھتے ہو۔ ہمارا مسکرانا اس لیے نہیں کہ ہماری نظر سواریوں پر ہے، ہماری نظر تو بس زحا کے چہرے پر ہے، ہماری نظر تو آمنہ کے لال پر ہے، ہماری نظر تو عبداللہ کے لخت جگر پر ہے، ہماری نظر تو آخری پیغمبر پر ہے۔ پاک پیغمبر نے جب چلنے کو کہہ دیا اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج دنیا کہتی ہے کم سال و سمانی کے عالم میں ہم پاس والے ڈٹ کیسے گئے؟ آج دنیا کہتی ہے تھوڑے سال و سامان کے بعد فلسطین کے مجاہد اسرائیل کے مقابل کھڑے کیسے ہو گئے؟ اور میں نے کہا تم نے پہچانا نہیں، اسرائیل کا بھروسہ امریکہ پر تھا، حماس کا بھروسہ گنبد خضراء پر تھا، اسرائیل کا بھروسہ نیٹو پر تھا، محمد کے غلاموں کا بھروسہ قرآن پر تھا، اسرائیل کا بھروسہ اسلحہ پر تھا، حماس کے مجاہدوں کا بھروسہ اللہ اور اس کے قرآن پر تھا۔ اور دنیا نے دیکھا ہے جب بھی طاغوت کے مقابل قرآن والے نکلے ہیں، جب بھی طاغوت کے مقابل محمد کے فرمان والے نکلے ہیں، تیر و تلوار والے کبھی نہیں جیت سکے۔ کل بھی مصطفیٰ کے غلام جیتے تھے، آج بھی فلسطین کے مظلوم جیتے گئے۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ کہتے تیاری کر لیتے، اس کے مقابلے میں تیاری کر لیتے، پھر آ جاتے۔ ان کا اسلحہ کم تھا، میزائل کم تھے، ٹیکنالوجی کم تھی۔ میں نے کہا یہ تانا تو پھر بدر والوں پہ بھی آ جائے گا، یہ تانا تو بدر والوں پہ بھی آ جائے گا، یہ تانا تو روم کے خلاف جانے والے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جانے والوں پہ بھی آ جائے گا، اور یہ تانا تو خالد بن ولید پہ بھی آ جائے گا جس نے کہا تھا وہ لاکھوں کا لشکر ہے میں کلے ہی کافی ہوں۔ مومن کا اعتماد کبھی تیر پر نہیں ہے، مومن کا اعتماد کبھی تلوار پر نہیں ہے، مومن کا اعتماد
بھروسہ اللہ پر ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کافی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تواڈے گوانڈی پٹھانا نو اللہ کافی ہویا یا نہیں ہویا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ لوگ کہتے تھے مولوی کبڑے ہو گئے نہیں، لوگ کہتے تھے یہ مولوی امریکہ کے مقابل لڑنے کو نکل پڑے، ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ملا عمر کو جا کر لوگوں نے کہا بڑی طاقت ہے، بڑا اسلحہ ہے، توپ خانہ ہے، گولہ ہے، بارود ہے۔ جب سب کی بات مکمل ہو گئی اس نے کہا بات اتنی ہے، تمہاری نظر اسباب پر ہے، میری نظر مسبب الاسباب پر ہے۔ اگر دو بڑی طاقتیں ٹکرا جائیں، ایک جیت جائے ایک ہار جائے، تو دنیا کہے گی دو بڑی طاقتیں تھی، ایک نے تو جیتنا تھا، بڑی طاقت نے چھوٹی طاقت کو گرا دیا۔ دو سپر طاقتیں ٹکرا گئی، ایک جیت گئی ایک ہار گئی، لیکن رب ایسا نہیں کرتا۔ رب کی سنت یہ ہے اللہ جب بھی بڑوں بڑوں کو ذلیل کرواتا ہے تو چھوٹوں چھوٹوں سے ذلیل کرواتا ہے۔ نمرود کو ذلیل کروائے گا تو مچھر سے کروائے گا، فرعون کو ذلیل کروائے گا تو پانی میں غوطے کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ ذلیل کروائے گا، ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بلکہ اللہ چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے گا۔ اللہ ذلیل کروائے گا، رافضیت کی اڑنے والے ہواؤں کے سامنے چھوٹے قد کے تگڑے عالم کو بھیجے گا۔ اللہ جب بھی ذلیل کرواتا ہے بڑی طاقتوں کو چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے کرواتا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام نکلے، بھروسہ اللہ پر ہے۔ بھوک پیاس فاقے میں کیا کہتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا، حضور کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کر لی، بھوک اور پیاس تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے گفتگو میں کہا جب ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈنگ لگا تو درد کی وجہ سے آنکھ سے آنسو آ گیا۔ میں نے کہا جملہ درست کرو، روح مصطفیٰ سامنے ہو تو ڈنگ کو پوچھتا ہی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ روح مصطفیٰ سامنے ہو، ڈنگ کو پوچھتا ہی کون ہے؟ روح مصطفیٰ سامنے ہو، اژدہا کو پوچھتا ہی کون ہے؟ ہم نے ابو بکر کو دیکھا ہی کوئی نہیں، ہمیں گولی کی تکلیف نہیں ہوئی، ہمیں تختہ دار تک جانے کی تکلیف نہیں ہوئی، ہم نے ابو بکر کو دیکھنے والوں کو بھی نہیں دیکھا، ہمیں جنازہ اٹھاتے ہوئے بھی اس سودے پہ کوئی مہنگا سودا محسوس نہیں ہوا۔ روح مصطفیٰ سامنے ہو اور صحابی کو یہ فکر ہو جائے کہ میں پاؤں سے ننگا ہوں، روح مصطفیٰ سامنے ہو اور صحابی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ سواری نہیں ہے، کمزور ہوں، آؤ بتاتا ہوں، جانے والے تو وہ تھے جو چلے گئے، رہنے والے کون تھے؟ بھائی رہنے والے کون تھے؟ رہنے والے کون تھے؟ یہ رہنے والے وہ تھے جو جائز وجہ سے رہ گئے، یا تو بیمار تھے یا معذور تھے یا بیچارے غریب تھے، نہیں جا سکے۔ حضور علیہ السلام مدینہ سے ذرا باہر، یہ 30,000 کا لشکر تیار ہو رہا ہے دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے جانے کے لیے۔ سمجھ میں بات یہ آئی کہ اس امت کا اول دن سے مزاج یہی رہا ہے، سپر طاقتوں سے جب بھی لڑنے جاتے ہیں تو بے سر و سامانی کے عالم میں لڑنے جاتے ہیں۔ صحابہ تیار ہیں، منافق بہانے لگانے کے لیے آ گئے، علماء بیٹھے ہیں، پڑھتے چلے جائیے۔ جب حضور علیہ السلام نے روم کی طرف جانے کا ارادہ کیا، ایک منافق جس کا نام لکھا جد بن قیس حضور علیہ السلام کو آ کے کہتا ہے میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن کچھ تقاضے ہیں، جا نہیں سکتا، میرے لیے مشکل ہے، مسائل ہیں،
میں وہاں چلا گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. آپ کو تو پتا ہے نماز تو پہلی صف میں پڑھتا ہوں, آپ کو پتا ہے تکبیر اولیٰ تو کبھی قضا نہیں ہوئی, آپ کو پتا ہے ہمیشہ مسجد میں نظر آتا ہوں, کبھی بھی آسان جو آپ کے حکم ہیں ان میں تو پیچھے نہیں رہا. بس یہاں ذرا مجھے مسئلہ ہے, اگر میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو میرے دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا. حضور نے پوچھا بھئی تیرا میرا حکم مان کر کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو کیا بہانہ لگاتا ہے؟ کہتے ہیں اصل میں روم جاؤں گا, وہاں پہ عورتیں خوبصورت ہیں, میں دیکھوں گا تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا, تو میرے لیے بہت مشکل ہے آپ کے ساتھ جانا. بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اس منافق کا یہ بہانہ آج بھی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے. جب میرے مصطفیٰ کریم کو آ کر اس نے یہ بہانہ لگایا, پاک پیغمبر نے فرمایا جا تجھے چھٹی ہے, تجھے ہم ساتھ لے کے نہیں جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یستأذنک الذین یحاربون اللہ, اللہ کہتا ہے آپ نے اتنی جلدی ان کو اجازت کیوں دے دی؟ اللہ کہتے ہیں آپ نے ان کو اگر اجازت نہ دی ہوتی تھوڑی دیر میں ویسے ہی پول کھل جانا تھا, تھوڑی دیر میں ویسے ہی ان کی جرأت و بہادری کا قصہ کھل کر پارا ہو جانا تھا. عف اللہ عنہ لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. مصطفیٰ اجازتیں دیتے چلے جا رہے ہیں اور منافق ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو منافقوں کی بات ہے. اور دوسری طرف قطار میں کھڑے ہوئے غریب صحابہ ہیں اور پاک پیغمبر سے کہتے یا رسول اللہ مال نہیں ہے جو آپ پہ قربان کرتے, جان تیار ہے یا آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی شکل بنائے, کوئی راستہ بنائے, ایک جان ہے یہ بھی آپ پہ قربان ہے. اور ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم خوشیاں مناتے ہو, میں بچ گیا نہیں گیا. خوشیاں مناتے ہو کہ موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا. قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ لے ہی نہیں گیا, تمہیں اللہ لے ہی نہیں گیا. بچ بھی جاؤ گے تو کتنے دن بچو گے؟ مسجد اقصی کے دامن میں رہنے والے تو کامیاب ہو گئے, بچو گے بھی تو کتنے دن بچو گے؟ مسجد اقصی کے رکھوالے اپنے بچوں کے جنازے اٹھا گئے لیکن خدا کی قسم کامیاب ہو گئے. وہ بتاؤ محمد کے سامنے قیامت میں تم کیا کرو گے؟ اللہ اکبر. کتنا رہ جاؤ گے؟ وہ تمہیں پیسہ چاہیے؟ علامہ اعظم طارق شہید فرمایا کرتے تھے وہ پیسے پہ جاتے ہو, وہ تو رات کو صندوق بھر کے ناچنے والی بھی سوتی ہے. عمر ابن خطاب کو میرے نبی نے مانگا تو کیا دعا کی؟ یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے. لکھا ہے کہ عمر ابن حشام دولت میں زیادہ تھا, عمر ابن خطاب غیرت میں زیادہ تھا. اللہ نے پاک پیغمبر کی دعا کے بدلے مال والا نہیں دیا, غیرت والا دیا. قیامت تک اسلام کو عزت مال سے نہیں غیرت سے ملے. قرآن پڑھو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. قرآن کہتا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. اکاڑے والے نو اکو ترجمے دا پتا ہے, برکت دا مطلب ہے شامی دکان تے سیل چنگی ہو گئی. اکو ترجمے دا پتا ہے فصل چنگی ہوئے تے برکت ہے. اکو ترجمے دا پتا ہے صندوق پیسے نال بھر جاوے تے برکت ہے. وہ قرآن کہتا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت ہے, اتھے کوئی لوما لگی ہے نہیں. قرآن کہتا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت ہے, اتھے کوئی فصلیں اچھیاں ہوندیاں نہیں. آؤ بتاؤں برکت کسے کہتے ہیں؟ کوئی برکت یہ ہے ایک طرف دنیا کا طاغوت ہے اور دوسری طرف ایک معصوم بچہ کھڑا ہے, ایک ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے. اللہ, اس کو برکت کہتے ہیں. برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک فلسطین کی عورت کو ٹھٹے مار کے زخمی کیا گیا,
جب وہ کھڑی ہوئی تو اس نے مسجد اقصی کو اشارہ کر کے کہا اے مسجد اقصی قیامت میں گواہی دینا ہم ٹھڈے کھا کے لہو لوہان تو تھے لیکن تیرے پہرے کو چھوڑا تو نہیں ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ آج امریکہ کے بیڑے ایک طرف ہیں، آج سارا طاغوت ایک طرف ہے، وہ محمد کے غلام ایک طرف ہیں۔ جب ایک زخمی ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے سے کہا وہ بیٹا کوئی مسلمان ملک مدد کے لیے نہیں آیا، تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ کہا اماں آج تو ہم ابراہیم کی سنت کو زندہ کریں گے کہ جب جبرائیل ابراہیم کے پاس آ کر کہا کہ بتاؤ میں آپ کی مدد کروں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جلتی آگ میں جواب دیا تھا جبرائیل مجھے تیری نہیں مجھے رب کی ضرورت ہے۔ اس معصوم بچے نے کہا آج اگر جبرائیل بھی آئیں گے ہم ان کو جواب میں کہیں گے نہ جبرائیل ہمیں تو صرف رب پہ نظر ہے، ہمیں کسی پہ نظر نہیں ہے۔ کہتے انہیں جوگے نسی آگے تھے کیوں گئے؟ انہیں جوگے نسی آگے تھے کیوں گئے؟ طاقتور نہیں تھے تو طاقتور سے پنگا کیوں لیا؟ بزدلوں کی باتیں کرتا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ یہی بات کسی فلسطینی بچے نے کہی ہو؟ جن کو ماؤں نے شجاعت کے سبق پڑھائے ہیں، ہسپتال میں روتے ہوئے کسی بچے نے آج تک یہ نہیں کہا حماسیوں تمہاری وجہ سے ہم مارے گئے۔ جن کو ماؤں نے شجاعت کے سبق پڑھائے ہوں، کسی ایک معصوم بچے کی زبان پر نہیں ہے، شہید ہونے والے کسی جوان کی والدہ کی زبان پر نہیں ہے، کسی بوڑھے کی زبان پر نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پر ایک بات ہے کہ مسجد اقصی کے لیے ہزاروں جانیں قربان ہیں۔ وہ تولو تو صحیح، تم بھی محمد کے امتی ہو وہ بھی محمد کے امتی ہے، تولو تو صحیح تم کہاں ہو وہ کہاں ہے۔ پاکستان جس دن ایٹمی قوت بنا تھا شکرانے کے نفل وہ مسجد اقصی میں ادا کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تم سے ہزاروں میل دور ایٹمی قوت پاکستان بنا، سجدے تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اسرائیل تو گھمنڈ کرتا تھا کہ تیری طاقت زیادہ ہے، اب ایک کلمے والا ہمارا بھائی بھی ہے، میلی آنکھ دیکھے گا تو جواب ایٹم سے دیں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے جب وقت آئے گا تو یہاں اپنی مسلوں میں حکومتیں پھنسی ہوئی ہوں گی اور ان مظلوموں کے لیے سوائے مذمتی بیانات کے کچھ نہیں ہوگا۔ مصر کے حکمرانوں ڈوب کے مر جاؤ، تم نے بارڈر بند کر دیا، لبنانیوں ڈوب کے مر جاؤ، عرب ممالک ڈوب کے مر جاؤ، مسجد اقصی رو رہی ہے اور تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہو رہی کہ گزشتہ برسوں عرب کے شہر میں ناچ گانے کی محفل کے افتتاح کر دیے گئے، رقص و سرور کی محفلیں سجانے کا سلسلہ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک جاری ہے، اور وہ اپنے بچوں کی لاشیں اکٹھے کر رہی ہیں، وہ اپنی سربریدہ لاشوں کو دفنانے میں مصروف ہیں۔ قیامت کے دن جب کہا جائے گا بھی ای ذنب قتلت، کس جرم میں قتل کیے گئے، اور ان کی سفارشی تو مسجد اقصی ہوگی، بتاؤ تمہارا سفارشی کون ہے؟ دل روتا ہے، کاش کشمیر کی طرح ہمارے ساتھ ہوتا، کاش افغانستان کی طرح فلسطین ہمارے پاس ہوتا۔ خدا کی قسم آج اکاڑ میں نہیں مسجد اقصی میں بیٹھے ہوتے، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا۔ میرا رب محتاج کسی کا نہیں ہے، سارے رب کے محتاج ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا
اور ساری امت وہاں سجدہ شکر ادا کرے گی انشاءاللہ. کنیاں نمازاں دا ثواب ہے مسجد اقصی چ ایک نماز پڑھو تھا کنیاں دا ہاں جی اہل علم بتائیں 1,00,000 کا ثواب کعبۃ اللہ میں ہے 50,000 کا ثواب مسجد نبوی میں ہے 75,000 کا ثواب مسجد اقصی میں ہے آزاد ہو کرا لین تے ثواب تسی لے لینا یہ وہی گل ہے جڑی مولانا اعظم طارق فرماندے سن اوکھا ٹائم سوکھا ٹائم آوے تے قربان جانیاں اوکھا ٹائم آوے تے ملتان جانیاں ہو جائے گا قبلہ اول آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ کیا پڑھتے تھے ہمارے مشن آباد والے وہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر وہاں وہ بھی تل جائیں گے جو مسجد اقصی کے لیے خون دے رہے تھے اور وہ بھی تل جائیں گے مصلحتوں نے ان کو گھیر لیا. عالم اسلام کیا ہے خاک کا ڈھیر ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اس موقع پر تماشائی اپنے مفادات کو حاصل کرنے والے سب سے بدترین لوگ ہیں. حزب اللہ کے سربراہان کے بیانات آتے رہے پھرتیاں دکھاتے رہے بالآخر گزشتہ کل حسن نصر اللہ نے جو بیان دیا ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ فلسطین کی طرف آنے کا ان کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ ایران کے تربیتی یافتہ جنہوں نے عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کیا شام میں قتل عام کیا یمن کے امن کو تباہ کیا یمن سے بیٹھ کر حرم کی طرف میزائل چلائے. میں ان گریلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل کے مقابلے میں کس دن جاؤ گے؟ بیانات دے کر امت کو تقسیم کرنا اور اس سے اپنے مفادات کو حاصل کرنا برا تو ہر وقت ہے لیکن جب سامنے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت اس کے خون کا سودا کرنا اس سے بدترین دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ہے. اور خدا کی قسم ان کی نظر اللہ پر نہ ہوتی تو وہ کب کے ہمت ہار جاتے. ان کی نظر کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ اللہ پر. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. مجاہدین کو رب پسند کرتا ہے جائز وجہ سے گھر بیٹھنے والوں کو بھی رب پسند کی نظر سے دیکھتا ہے. وجہ تو کوئی جائز ہو گئی میزائل تو ہے نے تواڈے کول چلان واسطے کلیجہ چاہیے. حضور کی آمد سے پہلے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل بھیجے تھے کہ نہیں؟ آج حضور کے نام پر ملک بن گیا اور اس ملک میں 2 ہفتے پہلے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا جس کا نام ہے ابابیل. پاکستانی حکومت آپ کو ابابیل روانہ کرنا چاہیے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں روانہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے. وہ جو 40 سے زیادہ ملکوں کی افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف صاحب بنے ہوئے ہیں وہ تمام مسلم ممالک کی افواج کو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے روانہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. چلو کوئی مجبوری ہوگی بھائی نہیں جا سکتے آپ سے ہم کیا الجھیں. یہاں صرف وہ ہاتھ کھڑا کر دیں جو خود جانا چاہتے ہیں. نعرہ تکبیر. آپ بھی جانے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ اچھا حکومت اگر آپ کو نہ روکے تو آپ جائیں گے انشاءاللہ. اب حکومت کہتی ہے نہیں جانا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے حکومت تو ویسے نہیں جانے دے رہی تو ٹھیک ہے ورلڈ کپ تو دیکھ لیں. میں کیا دکھ کروں اپنے نوجوان کا
فلسطین کے لوگوں کی آہیں اور سسکیاں تو ورلڈ کپ کے چھکوں اور چوکوں کے نیچے دب گئی۔ میں اپنے مسلمان نوجوان پر کیا کہوں، ورلڈ کپ کے نشے نے اس کو ہوش میں ہی نہیں آنے دیا کہ مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے۔ دو ٹیموں کے درمیان میں میچ ہو جائیں، اس نے جتنی اپنی ٹیم کی جیت کے لیے دعا کی، اس نے حماس کے لیے وہ دعا بھی نہیں کی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم غزہ کے مظلوموں کی آواز تو بن سکتے ہیں۔ بالخصوص میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے موبائل کا پیکج لگا کر کرکٹ کے میچ تو دیکھ لیے، غزہ کے مظلوموں کی آواز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے حضور توبہ بھی کریں اور یہ طے کریں، آپ کا انٹرنیٹ، آپ کا موبائل، آپ کا انسٹاگرام، آپ کا ٹویٹر، آپ کے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم، ان سے اگر بات ہوگی تو صرف غزہ کے مظلوموں کی بات ہوگی۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، غزہ کے مظلوموں کی بات کرو گے، محمد کے مظلوم امتیوں کی بات کرو گے، مظلوموں کی آواز اٹھاؤ گے، مظلوموں کی آواز کو آگے پہنچاؤ گے۔ اتنے تک نہیں جا سکتے، یہ تک آ سکتے ہو، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلی بات، صحابہ حضور سے کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ، جانے کے لیے تیار ہیں، سواری کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا، بھئی سواریاں اور باریاں تقسیم ہو گئی، اب تو میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ ساتھ جا رہے ہیں، مجاہدین ساتھ جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے سواری نہیں، ہم ساتھ نہیں جا سکے، یہ منہ مدینے کی طرف کیا اور واپس جانے لگے۔ تو یہ واپس کیسے گئے؟ قرآن منظر بیان کرتا ہے، کہتا ہے تولب وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے چہرے مدینے کی طرف الٹائے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے ہمارے پاس سواری ہوتی، ہمارے پاس دولت ہوتی، خرچ کر کے مصطفیٰ کے ساتھ جاتے۔ آنسو صحابہ کی آنکھوں میں آدھے گھنٹے کے لیے آئے ہوں گے، 2 گھنٹوں کے لیے آئے ہوں گے، لیکن رب کا انتخاب، رہ جانے والے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو اللہ کو اتنے پسند آئے، وہ لوگوں 1400 سال گزر گئے، غریب صحابہ کی آنکھوں کے آنسو قرآن آج بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ نے صحابہ دے مول پائے یا نہیں پائے؟ تو قائدین کون ہیں؟ بولو بھئی، قائدین کون ہیں اور مجاہدین کون ہیں؟ اور دونوں سے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے ہم نے وعدہ جنت کا کیا ہے، دونوں سے ہم نے وعدہ جنت کا کیا ہے۔ اللہ دے وعدے جھوٹے ہو سکتے نہیں؟ بندے خوش پھردے ہوندے نے اتنے 50 لاکھ روپیہ کسی کاروبار دے وچ لا کے کہندے نے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اے سٹام میرے کول ہے، اے مکان دی رجسٹری بھی میرے کول امانتن رکھی ہوئی ہے، خالی چیک میرے کول نے۔ بندہ نسدا کتے نہیں، جاندہ کتے نہیں۔ نصیب کی بات ہے، تیرا وعدہ 1200 والے سٹامپ پر ہے، صحابہ کی جنت کا وعدہ اللہ کے قرآن پر ہے۔ صحابہ جو تحت ختم نبوت معاویہ اعظم طارق صاحب، اللہ کا وعدہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے تو اڈے قریب کو کلونی شلونی بنی ہے نویں کو سوسائٹی ہیں، سوسائٹیاں دے وچ تا ماشاءاللہ تسی پلاٹ روز لینے ہو نا۔ نہیں ہمت ہوندی تے مفتی عبدالقیوم صاحب دے مدرسے واسطے نہیں ہوندی، ہر کونے والا پلاٹ لینا ہے، ہر نویں ماڈل دا جڑا نا وہ ڈیزائن بنوانا ہے، موبائل نویں ماڈل دا لینا ہے، تے جس ٹائم کسی مدرسے نو، مسجد نو، کسی دین دے کام نو جیب ہولی کرنی پہ جاوے، تو انہوں پتہ آج کل کاروباری حالات بہت خراب ہیں، کاروباری حالات بہت خراب ہیں۔ حالانکہ کاروباری حالات کی بہتری کا راستہ اللہ نے مدارس سے رکھا ہے، مساجد سے رکھا ہے، یتاماں سے رکھا ہے، مساکین سے رکھا ہے،
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے رکھا ہے، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو رکھا ہے۔ آپ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں رہتے، لیکن سوسائٹیوں میں پلاٹوں کے خریدار ہر وقت موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ سوسائٹی دے وچ کسی نو پلاٹ مفت دے دے تو دوسرا بندہ آ کے انہوں کہندا ہے یار انہوں تو کیوں دیتا؟ وہ کہندا ہے بھائی جان میری سوسائٹی میں جنوں مرضی دیواں، میری سوسائٹی میں جنوں مرضی دیواں۔ دوسرا کہتا ہے گل بھی ٹھیک ہے، جنہیں سوسائٹی کٹی انہوں نے دے دیتے۔ جنتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب بولیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ۔ جنتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور بلند آواز سے اللہ۔ جنتیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور محمد کے صحابہ کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ نہیں بھی خالی پلاٹ دیتے ہیں، خالی پلاٹ دے کے کہندے نے جی گھر آپ بناؤ، کہندے بھائی 5 فٹ بھرتی میں کتھوں پاؤنی ہے؟ اینا ڈونگا پلاٹ دے دیتا ہے۔ تے مسجد مدرسے میں تو سب تو ڈونگا پلاٹ دیندے ہیں، بلکہ جڑے پلاٹ چکان ہوئے نا سیدھا نہ ہو رہے ہوئے، اے مولانا صاحب اماں دے اسالے ثواب واسطے نہ تانوں دے دیتا ہے، ایداں دے ثواب اپنے اپنے لئی تو وہ رکھنا ہے جڑا ودیا پتر سونا جڑا ہوئے نا، یہ تو بنے گا ڈاکٹر، جڑا تیز تراز چلا کے یہ بنے گا وکیل، جھوٹ مارن دی بہتی لوڑ پیندی ہے نا۔ اے جڑا بیچارہ کمڑا رمڑا پوا سیدھا اینوں مسیتے داخل کراؤ۔ تے اسی طریقے نال جدوں کتے پتہ لگے سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، فلسطین والے نوں چندہ بھیجنا ہے، فوراً گھر والے نوں جا کے کہنا اج حاتم تائی دی قبر نوں لات مارن دا وقت آ گیا ہے۔ کرنا یہ ہے بھی جنیاں پرانیاں سویٹراں ٹوٹیاں چپلاں پئیاں نے، گھر دیاں الماریاں دا پار ہولا کرو، گٹھڑی بن کے مولوی صاحب چکا دے، سیلاب والے ہوندے ہیں۔ یہی اللہ سے وفار کرتے آئے ہیں آج تک۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ کوئی ایمان کا کامل درجہ تو یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پسندیدہ چیز میں سے اللہ کے راستے میں۔ یہ جڑے لوگ کہندے ہیں نا یہ عظمت صحابہ دفاع صحابہ دی گل کرن والے بندے ٹرے ہی آ رہے نے، ٹرے ہی آ رہے نے، ٹرے ہی آ رہے نے، یہ گل رکدی نہیں پئی۔ بھائی جان سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں، اس پہ لوگوں نے وہ خرچ کی ہے، کی ہے یا نہیں کی؟ سوسائٹی میں پلاٹ دینے والا دے دے تو مکان بنانے کی فکر پھر بھی موجود ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر جب میں معراج سے واپس آیا، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تیرا تیار گھر جنت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ صحابہ کو جنتیں دینے والا گھر تیار کر کے دینے والا کون ہے؟ جنتیں بنانے والا کون ہے؟ اور صحابہ کو دینے والا کون ہے؟ بنانے والے کو اعتراض نہیں، دینے والوں کو اعتراض نہیں، لینے والوں کو اعتراض نہیں، تو کسی چوڑے کو کیا تکلیف ہے؟ کسی چوڑے کو اگر کوئی تکلیف ہو بھی صحیح تو جنتی پلاٹوں کی رجسٹریشن کینسل ہو سکتی؟ کینسل ہو سکتی؟ تیرے آنکھیں تا کسے میٹ دا تبادلہ نہ ہوئے تو تم گلہ کر رہے ابو بکر صدیق دیا۔ علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے خلاف پاکستان میں قانون نہیں ہے، قانون ہونا چاہیے۔ آپ بھی یہ چاہتے نہیں چاہتے؟ علامہ اعظم طارق شہید کی زندگی میں قانون پاس نہ ہوا، وقت بدلا، ان کے خون کی برکت سے جماعت اسلامی کے ایمن نے مولانا عبدالاکبر چترالی نے ناموس صحابہ اہل بیت بل پیش بھی کیا، پاس بھی ہوا، سینٹ میں پیش بھی ہوا، پاس بھی ہوا۔ انشاءاللہ صدر پاکستان کے دستخط بھی ہوں گے، گستاخ اہل بیت کے لیے قانون بھی پاس ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ ایوان صدر کے سامنے آ کے بیٹھے تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس قانون کی اہمیت رکھنے والے بھی کچھ لوگ پاکستان میں موجود ہیں، تو آپ بھی آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ تکبیر! اما فاطمہ الزہرا کی عزت کے قانون کے لیے بلایا گیا تو آ جاؤ گے؟ اما عائشہ کی عزت کے قانون کے لیے بلایا گیا تو آ جاؤ گے؟ ایک کام تو ہو گیا نا اسلام آباد دا،
ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ है, ਤੁਹਾਡੇ कस्बे ਦੇ ਵਿੱਚ भी होना है। और वो काम वो है जिस दिन उम्मीदवार सामने आएंगे, किसी के पास जमीनें, जागीरें, मुरब्बे, प्लाट, गाड़ियां, और कोई एक ऐसा फकीर होगा जिसको देखकर प्लाट प्रॉपर्टी का ख्याल नहीं आएगा, बस ये तसल्ली हो जाएगी कि ये असेंबली में गया तो हुजूर की खत्म नबूवत पे चुप नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह। उस वक्त फिर साथ ज़मीन वाले का दोगे, उस वक्त फिर साथ लैंड क्रूजर वाले का दोगे, उस वक्त फिर साथ मुरब्बों वाले का दोगे, खत्म नबूवत के मुजाहिद के साथ दोगे या नहीं दोगे? सहाबा अहले बैत की इज्जत का झंडा लहराने वाले के साथ दोगे या नहीं दोगे? जो इस्लाम की बात करे उसका साथ दोगे या नहीं दोगे? जो पाकिस्तान की बात करे उसके साथ सियासी तौर पर खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान को सियासी माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए दीन पसंद तबके को असेंबली में पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। 2024 के इंतखाबात में इस जिम्मेदारी को समझोगे? इंशाअल्लाह। गूंगों को वोट दोगे या खत्म नबूवत के मुजाहिदों को वोट दोगे? मैनू नहीं पता तुहाडे हल्के दा केड़ा केड़ा नुमाइंदा सी, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सिर्फ वो बंदा या हाथ खड़ा करे जो कहते हैं मेरे इलाके के MNA ने, MPA ने नामूसे रिसालत पर, नामूसे सहाबा पर, अहले बैत पर, डॉक्टर आफिया के लिए, फलस्तीन और कश्मीर के लिए, इन मौजूआत पर जब असेंबली में बोलने का वक्त आया तो मेरे इलाके का MNA या MPA बोल रहा था। अगर इस मजमे में कोई ऐसा खुशकिस्मत हो कि उसके हल्के का MNA या MPA इन मौजूआत पर बात कर रहा था तो वो हाथ खड़ा करे। कोई भी नहीं? चले, आइंदा ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सियासी तौर पर भी अपने हलकों में बेदार रहोगे, खत्म नबूवत के गुलामों को मजबूत करोगे, सहाबा अहले बैत के गुलामों के कदम मजबूत करोगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये दीन पसंद क़यादत असेंबलियों में पहुंचेगी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, अमन भी आएगा, जुर्रत और गैरत से फैसले भी करेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।